اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے عارف حسن، تسنیم، زہرا اور عیسیٰ؟ جی شکر الحمدللہ۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر وغیرہ کہاں ہیں؟ جی ہماری گفتگو کتاب پیغمبر اسلام میں گفتگو چل رہی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ، کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ بتایا کہ ہمارے نبی کا اخلاق جی سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر تھا۔ کبھی آپ نے کسی کے سامنے پیر نہیں پھیلائے۔ اگر کوئی مسجد میں آ جاتا تھا تو جب تک اسے پوچھ نہ لے تب تک پہچان نہیں پاتا تھا اس میں نبی کون ہے۔ جی اتنے سادہ، سب سے اچھے سے ملنا، اچھے سے بولنا، سب کا احترام کرنا، یہ سب سارے آپ کے اخلاق کے بارے میں یہاں روایتوں سے بتایا گیا ہے۔ جیسے ایک روایت ہم نے یہ پڑھی تھی، انس نے کہا، یہ راوی ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا انہیں۔ پھر انس نے کہا اگر رسول اکرم کسی صحابی کو 3 دن تک نہیں دیکھتے تھے تو اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور اگر وہ مسافر ہوتا تھا تو اس کے حق میں دعا کرتے تھے، اور اگر وطن میں ہوتا تھا اس سے ملاقات کرنے جاتے تھے، اور اگر وہ بیمار ہوتا تھا تو اس کی عیادت۔ یعنی بچوں کا احترام، جی اگر کوئی مریض ہے اس کی عیادت، جو کوئی آتا تھا اس سے اچھے سے اپنی بست میں بٹھانا، ٹھیک ہے، غریبوں کی دعوت قبول کرنا، یہ سب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اکرم سب پر یکساں نظر رکھتے تھے، سب کو ایک، ٹھیک ہے۔ کس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا اثر یہ تھا کہ لوگ آپ کی طرف کھنچتے تھے۔ آپ اس طریقے سے رہتے کہ لوگ خود بخود، اتنی کشش تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر عرب کے جاہل اور وہ مکار لوگ، کفار لوگ آپ کو اگر ساحر اور جادوگر کہہ رہے تھے جی، تو قرآن میں اور آپ کے اخلاق و کردار میں ایسی تو کچھ کھینچنے والی چیز، ورنہ ایسے کسی جادوگر کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں کسی کو جادوگر کہہ دوں اور اس میں کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں تو کیسے مان لے گا کوئی؟ آپ میں اس حد درجہ کشش تھی، کھچاؤ تھا، تو ہی تو جادوگر کہا انہوں نے۔ قرآن کے اندر اتنی جاذبیت، کشش تھی کہ لوگ جو سن لیتا تھا یا جو آپ سے ملتا تھا آپ کے کردار کھینچا چلا جاتا تھا جی۔ اور آپ کی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق کا اثر یہ تھا کہ لوگ آپ کی طرف کھنچتے اور آپ کی دعوت قبول کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے یہ خداوند عالم کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم خوئی اور مہربانی سے بات کرتے ہو۔ یہ آیت میں نے کل سنائی تھی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور اگر سخت دل ہوتے اور تند مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، تو لوگ تم سے جدا ہو جاتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو تمہارے اطراف سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں لوگ۔ لہذا تم انہیں معاف کرو اور ان کی بخشش کے خواہاں رہو، ان کی بخشش کے طلبگار رہو ہمیشہ، اور اپنے امور میں ان سے مشورہ کرو، اور جب کسی بات کو طے کر لو تو خدا پر توکل کر کے اس کام کو انجام دو، کیونکہ خدا بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کے اخلاق کا نمونہ تھا کہ کس طریقے سے آپ پیش آتے تھے۔ اب پیغمبر اکرم کا اخلاق اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی والوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کس طریقے سے اخلاق سے پیش آتے تھے، اس کے بارے میں کچھ یہاں بتائیں، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیوی بچوں سے اخلاق بہت اچھا اور دوستانہ تھا۔ ان سے اظہار محبت کرتے تھے، خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے، کبھی جی سخت نہیں رہتے تھے، نرم ہمیشہ۔ گھریلو کام میں ان کی مدد کرتے تھے، گھریلو کام میں ہاتھ بٹاتے تھے بیویوں کا، گھر والوں کا، اور کبھی سختی سے پیش نہیں آتے تھے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے تھے،
بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان سے مہربانی کا اظہار فرماتے تھے۔ انس اکرامی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اہل و عیال کے معاون و مددگار تھے۔ معاون یعنی مددگار، ان کے مددگار تھے جی۔ بھیڑ دھوتے تھے آپ، بھیڑ دھونا کسے کہتے ہیں؟ دودھ نکالتے تھے بھیڑ سے، جوتا سلتے تھے، نیز اپنا کام خود کرتے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ جانوروں کو چارہ کھلاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اونٹ کے پاؤں باندھتے، اونٹ کے پاؤں پہلے باندھتے ہیں نا کہ کوئی بھاگ نہ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کوٹے سے باندھنا، ٹھیک ہے جی۔ نوکروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے آپ، آٹا گوندتے تھے اور بازار سے سودا سلف لاتے تھے، بازار سے سودا سلف لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم انس نے کہا رسول اکرم کے خادم کیا کہتے ہیں؟ انس یہ خادم تھے آپ کے، انہوں نے کہا میں سفر اور حضر، سفر یعنی سفر، حضر یعنی گھر پہ موجود ہونا، حضر میں سفر میں نہ ہونا، دونوں میں رسول کا خادم تھا۔ میں سفر پہ جاتے تھے تب بھی میں ساتھ جاتا تھا خدمت کرنے، اور یہاں گھر پہ بھی، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں ایسا کیا، تم نے کیوں ایسا کیا۔ کہہ دیتے ہیں ہم نوکروں کو ایسا کیوں کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو، یوں مت کرو، کہہ دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ کیا کہتے ہیں انس کہ مجھ سے کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں فلاں کام انجام نہیں دیا، کبھی نہیں کہا مجھ سے، کبھی۔ عمرہ کوئی راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے درمیان کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا لوگوں میں سب سے زیادہ مہربان اور نرم خو، نرم عادت، نرم مزاج، عظیم المرتبت اور ہسمکھ انسان تھے گھر والوں کے لیے۔ جابر ایک راوی ہے وہ کہتے ہیں میں ایک دن پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن و حسین ان کی پشت پر سوار ہیں اور آپ چاروں ہاتھ پاؤں سے چل رہے ہیں گھوڑا بن کے، اور جناب امام حسن و امام حسین آپ پر سوار ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اچھا اونٹ ہے اور تم لوگ بھی اچھے سوار ہو۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم امام حسن امام حسین سے کہ تمہارے پاس اچھی سواری ہے اور تم لوگ بھی اچھے سوار ہو۔ خالی سواری اچھی نہیں ہے، سوار بھی اچھے ہیں جی۔ سمجھے اس جملے کا مطلب؟ جی سواری تو اچھی ہے ہی، سواری کون ہے؟ رسول اکرم جی، دنیا کا سب سے عظیم شخصیت، عظیم بیٹھنے والے بھی عظیم، بیٹھنے والے بھی عظیم، امام حسن حسین جی۔ تو کیا فرمایا کہ تمہاری سواری بہت اچھی ہے اور تم سوار بھی تو اچھے ہو، تم سوار بھی اچھے ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہایت ہی صاف ستھری اور سادہ تھی۔ آپ کا گھر چھوٹا تھا، پھولوں سے بھرا ہوا تھا، آپ کی اہل و عیال کی خوراک نان و جو اور خرما تھی۔ آپ کیا کھاتے تھے؟ روٹی اور نان جو اور خرما، جو کی روٹی اور خرما کھجور، یہ خوراک تھی۔ لیکن اکثر اتفاق یہ ہوا ہے کہ نان و جو اور نان جو کی روٹی اور خرما بھی میسر نہیں ہوا۔ کبھی کیا اکثر ایسا ہوتا تھا، کبھی یہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، کبھی ایک دن یا اس سے زیادہ بھوکے رہے۔ اگر لباس ہے تو نہایت سادہ اور معمولی تھا، جوتا ہے تو پیوند لگا ہوا، چوڑ لگا ہوا، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ سادگی فقر اور ناداری کی وجہ سے نہیں تھی۔ کبھی آپ سوچے بالکل ہی فقیر غریب تھے، نہیں، کیونکہ کام کرنے کی بھی صلاحیت تھی۔ کیونکہ اگر ایسا تھا تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے غریب کیوں تھے، بھائی محنت مزدوری کیوں نہیں کی، کمایا کیوں نہیں، اس وجہ سے نہیں تھے۔ اور مال غنیمت میں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جنگوں میں مال غنیمت میں اپنے حصے کے مالک و مختار بھی تھے، لیکن سب وہ خرچ کر دیتے تھے راہ خدا میں۔ بلکہ سادگی اور معمولی انداز اس لیے تھا، کیوں آپ نے اتنا سادہ زندگی جیتے تھے حالانکہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ صدر اسلام میں کہ نادار جو شروعات میں جب مسلمان ہوئے تھے لوگ، ان کے نادار مسلمانوں سے برابری برقرار رہے، ورنہ پتہ لگا کہ نبی تو جو ہے خوب ٹھاٹ باٹ سے ہیں، اور جو بیچارے نئے نئے اسلام لا رہے ہیں وہ بیچارے بھوکے پیاسے غریب نہیں، اس لیے تاکہ برابر رہیں، کہ انہیں احساس
ना हो। तर पैगम्बर जिंदगी अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदीद उम्मत इस्लामिया की क़यादत के मालिक थे, नई उम्मत मुस्लिमा के क़यादत के मालिक थे, रहबर थे। लिहाजा ऐश व इशरत की ज़िंदगी से आपने किनारा कशी करते थे, ऐश व इशरत में नहीं पड़ते थे, ऐश की ज़िंदगी नहीं जीते थे, बहुत सादा फ़कीराना, ताकि गैरों की मुश्किलात और दुश्वारियों को बर्दाश्त कर सकें, तो आसानी हो, समझ सकें कि भाई ये किस मुसीबत को झेल रहे हैं। जब तक मुझे भूखा नहीं रहूं हुआ हो जिंदगी में, कभी मुझे भूख का एहसास ना हुआ होगा, तो मैं भूखों की कैसे एहसास कर सकूंगा। जी हाँ बेशक। नीज बैतुल माल में मौजूद माल गनीमत की तकसीम बराबर करते थे आप। बैतुल माल में जो सब मुसलमानों का हक था बराबर से, जबकि आपका और आपकी औलाद और आपके से वाबस्ता अफराद का हिस्सा बैतुल माल में ज्यादा नहीं था, सबका बराबर रखते थे, बल्कि कभी इसार और कुर्बानी करते हुए अपने हिस्से से भी हाजतमंदों और फुकरा और गरीबों को दे दिया करते थे आप। ये आलम था जी। इब्ने अब्बास ने रिवायत की कि एक दिन उमर पैगंबर की खिदमत में आए तो हजरत को ऐसे बोरिए पर बैठे हुए देखा, बोरिए पे बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आपके पहलू पर निशान पड़ गया था जी बैठने से। उस पर अर्ज किया, है खुदा के नबी, काश अपने लिए किसी फर्श का इंतजाम कर लेते। रसूल खुदा ने जवाब दिया, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मेरी दुनिया में मिसाल यही है कि एक सवार मुसाफिर सरगर्म में सफर है, एक मुसाफिर है जो सफर में मशगूल है, सफर कर रहा है और कुछ देर दरख्त के साए में आराम करता है, फिर चल पड़ता है। कि दुनिया में मैं अगर आया हूं तो ये ऐसा ही सफर है, मैं सफर पे हूं, यहां पे थोड़ा सा रुक गया हूं, ठीक है। जैसे सफर, जब मुसाफिर सफर करते करते थक जाता है तो पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लेता है, नहीं जी, आराम खत्म करके फिर उठ के चल पड़ता है। तो क्या वो पेड़ के नीचे अपना घर बना ले, वहां बिल्डिंग बना ले, सब कुछ ऐशो इशरत वहीं कर ले? नहीं, जब उसे यहां रुकना नहीं है तो। दुनिया यही है, दुनिया ये मुआशरा समझता। जी। आयशा ने कहा, आले मोहम्मद पर एक महीना ऐसा भी गुजरा है कि खाना नहीं पका। उनकी गज़ा खाना खुरमा थी, खजूर था, पानी के सिवा कुछ नहीं थी, मगर ये कि कोई उनके लिए पका हुआ गोश्त ला दे तो अलग बात है, लेकिन एक महीना ऐसा भी गुजरा कि खाने पीने को भी नहीं था। इब्ने अब्बास ने कहा, ये रिवायत कर रहे हैं कि पैगंबर और उनके अहल-व-याल और घर वालों पर चंद शब रोज, कुछ दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो भूखे ही सो गए, ठीक है। आयशा ने कहा, ये फरमाती हैं कि पैगंबर वफात कर गए, जब आपकी वफात हुई इस दुनिया से रुखसत हुए और अयाल 3 दिन तक भूखे रहे, घर वाले 3 दिन तक भूखे रहे। उयूनुल असर में लिखते हैं, उयूनुल असर ये किताब है, रसूल खुदा दुनिया से गुजर गए लेकिन आपकी ज़िरा एक यहूदी के पास बेउनवाने रहन रखी हुई थी, गिरवी रखी थी। रसूल गुजर गए लेकिन आपकी ज़िरा एक यहूदी के पास थी गिरवी, इसलिए कि अहल व अयाल के अखराजात के लिए रखा था उस ज़िरा को। ये आलम था आपकी सादगी का, आपकी ज़िंदगी जीने का, ताकि कोई गरीब को गुर्बत का एहसास ना हो, ताकि उनके साथ हमदर्दी जता सके। रसूल खुदा की इबादत का क्या आलम था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार थे। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, इतनी नमाजें पढ़ा करते थे कि खुदा को खुद कहना पड़ा, ऐ मेरे हबीब क़ुमिल लैल, रातों को जागो इबादत के लिए, इल्ला क़लीला, मगर कम, कुछ ज्यादा पढ़ते थे जी। खुदा को खुद कहना पड़ा, थोड़ा कम करो, आराम भी किया करो। नमाज से काफी लगाव रखते थे, फरमाया करते थे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो बताइए, जो नबी कायनात का यानी खुदा का सबसे महबूब बंदा और मखलूक हो जी, इस आलमे कौन मकामे सबसे अजीमुल मर्तबत ज़ात, वो नमाज पढ़ती थी और ये ऐसे पढ़ती थी, और वो कहती थी कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो और मुसलमान नमाज न पढ़ के ये कहे मुझे अहले बैत बख्शवा देंगे, शिफात कर देंगे, तो उसने फिर इसका मतलब अहले बैत को समझा ही नहीं है, उनसे बिजनेस कर रहा है, डील कर रहा है अहले बैत पे जुल्म किया जी।
یعنی وہ نماز کو تو اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور آپ ان کے چاہنے والے ہو کہ نماز کو بالکل اہمیت نہ دیں، تو کیسے چاہنے والے؟ جھوٹ بول رہے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم کبھی بھٹکتے نہیں مثلا مسجد میں، تو کیسے ہم مسلمان ہیں؟ واجبی نمازوں کو آپ اول وقت میں خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتے تھے، خوف خدا کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اور اس کے علاوہ روزانہ کی مستحب نمازیں بھی پڑھتے تھے. تیسری پہر میں رات کو اٹھ کر تہجد، نماز شب، ذکر اور دعا کے لیے بیدار ہوتے تھے. خداوند عالم نے انہیں ایسے ہی پروگرام سپرد کیے تھے. تو دیکھیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ شب کے حصے میں نماز پڑھو. قرآن مجید میں اس نافلہ کی ادائیگی تمہارے لیے بہتر ہوگی، شاید تمہارا پروردگار اس کے ذریعے سے ایک بلند مقام تمہیں عطا کرے. دیکھیے ہم جو واجب نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو واجب ادا کرتے ہیں نا. جی آپ کو کیا لگتا ہے خالی واجب ادا کر کے ہم کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں. روایتوں سے ثابت ہوتا ہے اور بزرگوں کا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ واجب نمازیں ادا کر کے تو ہم حق ادا کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی مرتبہ چاہیے تو ہمیں نافلہ پڑھنی پڑے گی. نماز شام، زیارت عاشوراء، نافلہ نمازیں، ان سے مرتبے ملتے ہیں. ان سے آپ کسی بھی عالم کو، عارف کو، اس کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کیا ملے گا؟ اول وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے ملا مجھے یہ، نماز شب پڑھنے کی وجہ سے ملا یہ، زیارت عاشوراء، یہ ان چیزوں سے مرتبے ملتے ہیں. اچھا. جی مثال دوں میں آپ کو، آپ نے نوکر رکھا، نوکر رکھتے ٹائم آپ نے اس کے کام بانٹ دیے، کام کہہ دیے کہ تجھے یہ کرنا ہے، تو جو وہ کام کرے گا وہ تو اس کا حق ہے نا، اسے تو کرنا ہی پڑے گا، اس پہ احسان تھوڑی جتائے گا، نہ اس پہ کوئی اس کا وہ کرے. لیکن اگر وہ جو کام اس کا نہیں ہے وہ کرے تو وہی تو ہم زیادہ خوش ہوں گے نہیں بھئی. جو کام ہم نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے وہ کرے گا تو اس میں تعریف کی کون سی بات ہے؟ یہ تو طے ہوا ہے ہمارا تنخواہ پہ کہ اتنے یہ کام کرنے ہیں. اس سے ہٹ کے جو وہ کام کرتا ہے وہ اس کا مرتبہ ہماری نظروں میں بڑھاتا ہے. جی بالکل. اب واجب کام تو ہمیں ادا کرنے ہی ہے، ہمیں نہ کریں گے تو سزا ہے، وہ تو کرنے ہی ہے. مرتبہ کیا چیزیں بڑھائیں گی؟ جو ہم پہ واجب نہیں ہے ان کو ہم ادا کریں، نافلہ پڑھیں. مثال سمجھ میں آئی نوکر والی، جی غلام والی، عبد والی؟ بھائی آپ نے کہا کہ مجھے دن میں 3 مرتبہ پانی پلانا ہے مثال کے طور پر. اب وہ ہر آدھا 1 گھنٹے بعد میں آ کے کہے کہ حضور پانی پلا دوں، آپ کو پیاس لگی ہوگی، لا کے دے دیں، تو آپ کا دل خوش ہوگا، یار میرا کتنا اچھا نوکر ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے میرا. جی ہر وقت میں کہتے ہیں نا ایک پیر پہ کھڑا رہتا ہے، یعنی ہر وقت، جبکہ وہ اس کے بہت سے کام اس کی ذمہ داری میں نہیں دیے تھے میں نے، لیکن وہ کرتا ہے، تو ہی تو آپ خوش ہوں گے اس کے کاموں سے. آپ اس کے جو ذمہ داری والے کام جو طے شدہ ہے ان کاموں پہ خوش نہیں ہوتے ہیں. زیادہ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنی ذمہ داری والے کاموں سے ہٹ کے دوسرے کام آپ کے کر کے دیتا ہے، تو آپ خوش ہوں گے، تو کہیں گے یار کتنا اچھا ہے یہ انسان، کتنا اچھا نوکر ہے میرا، کتنا اچھا. تو آپ خود سوچئے کہ جو نمازیں ہم پہ واجب ہیں، روزے واجب ہیں، وہ تو واجب ہیں ہی، وہ تو کرنے ہی پڑیں گے، لا محالہ آپ کو کرنے ہی ہیں، ورنہ مسلمان کیسے؟ تو مرتبے جو ملتے ہیں، اللہ کو جو راضی زیادہ کیا جائے گا وہ نافلہ سے کیا جاتا ہے، مستحبات کو انجام دے کے کیا جاتا ہے. واجب تو ہماری گردن پہ ہیں، وہ تو کرنے ہی ہیں ہمیں. مرتبے جو ملیں گے ہمیں وہ ان سے ملیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سمجھ میں آئی؟ جی اگر آپ کو کوئی مرتبہ چاہیے تو یہ مت کہنا پروردگار میں تو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتی ہوں اور مجھے کچھ کیوں نہیں مل رہا. وہ تو آپ کو ادا کرنا ہی ہے. آپ کو کچھ چاہیے تو آئیے نافلہ پڑھیے، نماز شب پڑھیے، زیارت عاشوراء پڑھیے، یہ پڑھیے، وہ پڑھیے، دعائیں پڑھیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے، یہ دیں گی آپ کو مرتبے. وہ تو واجب نمازیں تو آپ کی گردن پہ ہیں، وہ تو ادا کرنی ہے. وہ الگ بات ہے کہ خدا ہمارا اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہی واجب نمازوں کو اگر آپ پابندی سے پڑھیں اول وقت پر تو خدا اس کو بھی دے دیتا ہے. لیکن جو مرتبے ہیں وہ ان سے ملیں گے، نافلہ سے. پیغمبر اسلام ہمیشہ ذکر الہی اور اس کی یاد میں مشغول رہتے تھے، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں. دیگر ایام سے زیادہ ہی آپ نماز اور عبادت میں متوجہ رہتے تھے. رمضان میں نماز و عبادت میں اتنی کوشش کی
کہ آپ کا پائے مبارک ورم کر گئے، پیر سوج جاتے تھے، اور آیت نازل ہوئی جی اے پیغمبر میں نے تم پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ۔ مغیرہ بن شعبہ حضرت کی عبادت سے متعلق فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنا اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے آپ کہ پائے مبارک آپ کے ورم کر گئے، سوج گئے، تو آن حضرت سے کہا گیا کیا خدا نے تمہارے آئندہ اور گزشتہ گناہ نہیں بخشے؟ کچھ لوگوں نے تانا دیا آپ کو، تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہیں ہوں گا؟ تو شکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت سے کام جو کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو گناہ بخشوانے کے لیے ہوتے، نہیں، بلکہ کیا کام مولا کائنات نے کہ پروردگار میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی کہ تو نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے، بلکہ میں نے اس لیے کی کہ میں نے تجھے عبادت کے قابل پایا، تیرا حق ہے کہ تو کائنات کا خالق ہے، تو نے اتنا کچھ دے دیا، تیرا حق ہے کہ تیرا شکریہ ادا کیا جائے، لائک عبادت کی جائے۔ جی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی آگا چلیے ٹائم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ